نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سب سے پہلے ہم اپنی جو پریویس کلاس تھی اس کے لیسنز دیکھ لیتے ہیں. سورہ انفال ہم نے سٹارٹ کی تھی اور ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں جنگ بدر جو کہ مسلمانوں کی پہلی بہت بڑی فتح تھی، پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا، اس کے بارے میں اس میں بہت سارے احکام بھی آئیں گے اور اس پورے جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بارے میں کافی چیزیں ہم اس سورہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے 23 آیات پڑھی تھی جس میں سے جو ہمارے کی لیسنز تھے وہ یہ تھے کہ فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی جب جنگ بدر کا موقع آیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کی 5 خوبیاں بیان کرتا ہے زندگی کے لیے. آپ کی ہماری یہ چیک لسٹ ہونی چاہیے، فہرست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، آیات سے ایمان بڑھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نماز قائم کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی خصوصیت جو مومن ہیں ان کی خصوصیات میں سے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت مقام ہوتا ہے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے بالکل سٹارٹ میں ہم نے یہ چیز تب بھی پڑھی تھی کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس کے پاس اس کی اپنی کوئی اتھارٹی، کوئی اس طرح سے کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دی بھی ہے، لیکن انسان جو اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظالموں کے بنائے ہوئے منصوبوں سے کبھی خوف زدہ نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے کہ انشاءاللہ یہ ہم آج بھی پڑھیں گے، آج کے آیات میں بھی یہ چیز ریپیٹ ہوگی، دوبارہ آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چاہتے یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، بہت سارے ایسی آزمائشیں آتی ہیں، ایسی پرابلمز آتی ہیں خوف سے، کیونکہ کہا گیا ہے ہمیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور انسان کسی سے خوف زدہ نہ ہو. انشاءاللہ آج ہم نے پہلے بھی وہ حدیث پڑھی ہے لیکن وہ اتنی زبردست ہے کہ میں آج دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منصوبہ غالب ہے، وہ کافروں کو کمزور کرتا ہے. آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کس طریقے کے سے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، جو آیات اتری تھی؟ کسی کو کچھ پوائنٹس یاد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے السلام علیکم میم. بتائیے. السلام علیکم میم. السلام ورحمۃ جی اللہ. میم، ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں سے مسلمانوں کے لیے اینجلز بھیجے گئے تھے کہ Very good. مسلمانوں کے لیے نیند میں آسانی ہو رہی تھی، جو ان کو سکون ان کے اوپر تھا، اور جو نان بلیورز ہیں ان کے دل میں خوف اور ڈر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیا گیا تھا ان کے دلوں میں. ایکسلنٹ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بارش برسائی گئی تھی کہ جو ہے تاکہ وہ ان کی پاکیزگی کا سبب بنے. تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں، یہ دیکھنے میں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کر سکیں. تو کسی بھی اس کے لیے کسی بھی منصوبہ بندی اگر آپ کے خلاف ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف کچھ پلاٹ کر رہا ہے، کئی دفعہ رشتہ دار ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، کوئی بھی، یا ایون آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں وہاں پہ امپلائیز آپ کے جو ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے خلاف پلاٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منصوبہ ہی غالب آ کے رہے گا. تو پھر عقل مندی تو یہ ہے نا کہ ان سے بنا کے رکھی جائے، بجائے اس کے کہ آپ کسی انسان کی چاپلوسی کریں. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ
جاب کے خاطر لوگ بڑا کچھ 2 نمبر غلط کاموں میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ باس کو خوش کرنے کے لیے یا جو بھی ان کے سینئرز ان کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ یا ایون ٹیچرز کو خوش کرنے کے لیے، تو بچے کئی دفعہ بڑی غلط راہ پہ بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس خوف سے کہ بھئی ہمارے یا تو مارکس کٹ جائیں گے یا ہماری پروموشن نہیں ہوگی یا ہمارا انکریمنٹ نہیں لگے گا یا کسی بھی چیز سے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا منصوبہ غالب آئے گا۔ اگر آپ ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کام کر رہے ہیں نا، تو یہ یاد رکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سائڈ پہ نہیں ہے، پھر اس شخص کے ہی حوالے کر دیا جائے گا آپ کو۔ تو ظالموں کے بنائے ہوئے منصوبے سے کبھی خوف زدہ نہ ہو، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منصوبہ غالب ہے، وہ کافروں کو کمزور کرتا ہے۔ بدر ایک ایسی جنگ تھی جس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آئی ایم شیور میں تو بالکل بھی میں ہرگز بھی اس کے ساتھ وہ والا انصاف جسٹس نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ایک آیت کے اندر قرآن کی ایسے ایسے احکام ہیں اور ایسی ایسی حکمت ہے کہ انسان تو وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ خود سے بھی اپنے طور پر اس چیز کے بارے میں پڑھا کریں، خود بھی پڑھتے رہا کریں، مختلف تفاسیر پڑھتے رہا کریں، تاکہ چاہے ایک آیت لیں اور اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیں، لیکن ضرور جو ہے نا، یہ جتنا امیزنگ ہے ہم اس چیز تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے سنیں، ایکشن لینے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی بات کو، جو احکام ہم تک پہنچ رہے ہیں آج بھی، جو احکام ہم تک پہنچ رہے ہیں قرآن اور سنت سے، ان کو غور سے سنا جائے تاکہ وہ چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیہ نمبر 24 ہے ہماری سورہ انفال کی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس چیز سے انسان کو ڈر بھی لگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اہل ایمان، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، لبیک کہا کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، جب وہ تمہیں پکاریں، یعنی کہ جب آپ کو کوئی حکم بھی ملے۔ ابھی آج کل کے زمانے میں، یہ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بات کی تھی بدر کے کانٹیکسٹ میں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جب اس وقت پکارا جا رہا تھا مسلمانوں کو، اور رسول کی پکار پر جب تمہیں پکارا جائے اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو زیادہ کس چیز کے لیے پلان کرنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو سکے، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے، حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اگر کوئی برائی اس کے سامنے آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے روک دیتے ہیں، اور اگر اسی طرح وہ نافرمانی کر رہا ہے، مستقل نافرمانی کر رہا ہے، تو اگر وہ خیر کا ارادہ کرے بھی تو وہ نہیں کر پاتا۔ تو جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ بالآخر تم سب کو یقیناً اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ دعا بھی کی کہ اے دلوں کے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ وہ کسی کا دل، کسی مخلوق کا دل آپ کی طرف سے یا آپ کا اپنا دل جس طرف چاہے پھیر دیں۔ اس لیے انسان کو اپنا عمل درست رکھنا چاہیے، تقوی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ جب آپ تقوی کی روش اختیار کرتے، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں فرقان، یعنی کہ صحیح اور غلط کی تمیز سکھا دیں گے۔
دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نمازوں میں پرفیکٹ ہو جاؤ گے جب تم سارے روزے رکھنے لگ جاؤ گے، جب تم بالکل ریگولرلی تجوید کے ساتھ تلاوت کے ساتھ قرآن پڑھنے لگ جاؤ گے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ بس ان کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. انسان سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، ہم یہ بھی قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں الحمدللہ کہ اگر جب بھی ان سے کوئی خطا ہوتی ہے وہ فوراً استغفار کرتے ہیں، یا وہ فوراً چوکس ہو جاتے ہیں، وہ فوراً کانشیس ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ ان سے خطا ہوتی ہی نہیں، خطا ہوتی ہے لیکن کانشیس ہو جاتا ہے انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تقوی کی روش اختیار کرے گا تو میں انہیں فرقان یعنی کہ صحیح اور غلط کی تمیز عطا کر دوں گا. تو ہمارا کام کیا ہے پھر کرنے کے لیے؟ کہ ہم جو بھی کام کریں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، ڈرتے رہیں کہ کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی ہے، یا پھر کیا ہم یہ کام صحیح قرآن اور سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اپنا 100% دینا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گنہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. انسان صرف اپنی جائے نماز پکڑ کے بیٹھا رہے، اپنے روزے پورے کرتا رہے، اپنی تسبیح پوری کرتا رہے، ایسا نہیں ہے. ارد گرد کے لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہم پہ ہوتی ہیں. تو یہ اگر کوئی پھر عذاب یا آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گنہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں لے گا، پھر سب اپنی اس لپیٹ میں آتے ہیں. اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ خیر کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اور یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. مسلمان جب مکہ میں تھے تو بہت تھوڑی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمان ایمان لے کر آئے تھے، اور تنگ آتے ہوئے انہیں ہجرت کرنی پڑی تھی مدینے کی طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں مسلمانوں سے، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. میں جن کا بیان سن رہی تھی اس سے ریلیٹڈ، آج یہ بات پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر بھی اسی طرح بعینی ہی فٹ بیٹھتی ہے. اگر آپ یہ آیت دوبارہ سنیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ایک وقت ایسا تھا کہ ہم بھی کمزور تھے. انڈیا کے اندر جب وہاں پر جب انڈو پاک ایک تھا، پارٹیشن سے پہلے مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں کم تعداد میں تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہوں گے. اور یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے دعا کی، ہم نے اس کے اوپر جدوجہد کی، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا. اس وقت کے مسلمانوں کو مدینہ عطا کر دیا گیا، ان کو وہ وہاں پہ ہجرت انہوں نے کی تو بہت کھلے دل سے لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا. آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان دیا تھا تاکہ ہم اس کو ایک آئیڈیل مسلمانوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا سکیں، اسلامی لا اس پہ نافذ کر سکیں تاکہ تم شکر ادا کرو. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون. اے اہل ایمان، مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی اپنے آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جانتے بوجھتے. ایک اس وقت جو تھا ایک ماحول تھا، جنگ بدر کا موقع تھا، لیکن اگر ہم آج کی خیانت کی بات کریں
تو وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام سے یہ کہا جا رہا ہے، آپ سوچیں کہ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ زندگی میں دیگر ترجیحات، ظاہر سی بات ہے ان کی تعلیم، تعلیم تو اس وقت اس طرح سے جیسے بھی بچوں کی خیال رکھنا جاتا تھا یا جو بھی ان کا معاش کا ذریعہ تھا، یہ سب کچھ تھا، رکھتے ہوئے انہیں ایک مشن اس کے ساتھ ساتھ دیا ہوا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم بس جہاد کرو اور تم اسلام کی تبلیغ کا کام کرو، باقی تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلام اٹھائے گا. نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں وہ بیان ہی بیک وقت ایک وقت میں سب کچھ کر رہے تھے. تو پھر اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم سب کی جو اس وقت توجہ ہے وہ تعلیم ہے، نوکری ہے، شادی ہے، بچے ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر ہے. اسلام کے مشن میں ہماری وابستگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یعنی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم دین کو پھیلائیں، صحیح بات آگے پہنچائیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو صحیح طریقے سے دیکھیں. اس وقت اسلام کی ایک بڑی ہی نیگیٹو امیج دنیا میں بن چکی ہے. ایون آپ ارد گرد دیکھیں جس طریقے سے ہمارے اسلام فالو کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے؟ جی فضا بتائیے. ان باتوں پر عمل کیا جائے. ان باتوں پہ عمل کیا جائے اور ان کو آگے پہنچایا جائے، ہے نا. یہ بھی تو ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اس وقت ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہمارے فرینڈز ہیں، ہماری فیملی ہے، شادی ہونی ہے، نوکری ہے، تعلیم ہے، ہم نے اپنی ایجوکیشن پوری کرنی ہے، اس کے بعد ایک فن ٹائم ہونا چاہیے، بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چلو ٹریول پہ چلے گئے. ہمارے لیے صرف یہی سب کچھ رہ گیا ہے. ہماری پرائیورٹی، ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں ایک اور ذمہ داری دے کے بھی بھیجا گیا ہے. جب ہم سے اس وعدہ لیا گیا تھا تو کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تو کیا اللہ ہی کا دین، اور ہم نے اس چیز کو اکنالج کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو کیا پھر اللہ کا دین اس دنیا پہ غالب ہونا نہیں چاہیے؟ اپنی طرف سے چاہے اچھے اخلاق سے ہی جدوجہد کر کے دکھائیں، جو کہ بہت اچھا اخلاق اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کر کے دکھائیں یہ سب کچھ لوگوں کو. تو یہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہمیں ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے دنیا اور آخرت کے اندر. اپنے اس تمام جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ضروری ہے کہ ہم اس میں اس چیز کو شامل کریں کہ ہمارا دین کہاں پر ہے، ہمیں اس کو بھی پھیلانا ہے. ہم نے اسلام کے بارے میں صحیح امیج لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے کسی کو غلط کام سے روکنا ہے. جی سعید، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سعید، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چلیں آگے چلتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ جس حضرت عِنْدَهُ جبرائیل کو اللہ أَجْرٌ تعالیٰ نے بھیجا عَظِيمٌ. بستی تباہ کرنے کے لیے، تو صحیح. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس بستی میں بڑا بندہ بھی ہے. تو جی اللہ جی تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ہمارا پیغام آگے نہیں پہنچاتا، وہ صرف اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے. تو اس جی پوری بستی کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا. جی. اور کہا تھا کہ پہلے پر پلٹو اور پھر باقیوں کو بعد میں، کیونکہ اس کی ماتھے پہ بل نہیں آتا اس بات سے کہ میرے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. ہم اس طرح سے چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے. ہم صرف اپنی جائے نمازوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. عربی زبان میں جو لفظ فتنہ ہے اس کا ترجمہ آزمائش میں آتا ہے. یہاں پہ تو خیر انہوں نے فتنہ ہی ورڈ لکھ دیا، لیکن اصل میں اس کا مطلب جو ہے وہ آزمائش ہے. یعنی کہ تمہیں مال اور اولاد سے آزمایا جائے گا. اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. یعنی کہ انسان کے جب اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اسے مال دیتے تو بھی ایک آزمائش ہے، اور جب اولاد دیتے تو بھی ایک آزمائش ہے. ہمارے لیے تو مال اور اولاد جو ہے نا، وہ آزمائش کی جگہ ایک انعام ہے، ایک ٹروفی بنا کے ہم ان کو پیش کرتے ہیں. اس لحاظ سے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس اتنا ڈھیروں مال ہے یا ہمارے پاس اولاد ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ آزمائش ہے. اور میں خاص کر یہ بات ضرور کہوں گی کہ لوگ اگر ان کے پاس
کسی کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو وہ اپنی پوری زندگیاں اسی غم میں روتے ہوئے ہی گزار دیتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں دی گئی. دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد ساتھ ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اولاد. بجائے اس کے کہ انسان اپنی پوری زندگی اس غم کے اندر صرف کر دے، اپنے آپ کو زیادہ کریٹو اور پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں. میری جو ایک ٹیچر ہیں، ان کے کئی شادی کو کئی سال ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ مجھے ان کے اوپر رشک آتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو، ان کے شوہر نے، ان دونوں نے اپنے آپ کو قرآن کے کاموں میں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ کوئی میرے خیال سے 10 بچوں والا بھی اتنا مصروف نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ مصروف ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو انسان کو کوئی وجہ ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ کام دے رکھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کسی کا زندگی کا ڈفرینٹ مقصد ہے ہر ایک کا. تو اگر وہ ان کی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر دیا یہ بیٹھ کے رونے میں. انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کا اتنا کام وہ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس واقعی میں فرصت نہیں ہوتی. تو یہ بات یاد رکھیے گا. میں نے ایک جگہ پہلے کافی ایک بیان میں سے یہ بات سنی تھی، انہوں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دے دی اس کی زیادہ بڑی آزمائش ہے. ہم لوگوں کو تو یہ لگتا ہے نا کہ اچھا اولاد نہیں ہوئی، او ہو بیچارے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اولاد نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کو اولاد دے دی گئی ہے اس کی زیادہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا آخرت میں. جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو تو دنیا میں کچھ عرصہ گزارنا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہترین اس طریقے سے صبر بھی دے دیتے، سب کچھ عطا کر دیتے، ان کا ٹائم بچ جاتا ہے اور وہ اور بڑا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جن کو نہیں دی گئی ان کی چھوٹی آزمائش ہے، اور جن کو اولاد دے دی گئی ان کی زیادہ بڑی آزمائش ہے. تو اپنی زندگیوں کو کبھی بھی اس جو ہے اس کے پیچھے ضائع نہ کریے گا کہ اوہو خدا نہ خواستہ اگر کسی کا اولاد نہیں ہوتی کہ اوہو اولاد نہیں ہوئی، اور اپنی پوری زندگی اس چیز میں ضائع کر دیں، یہی سوچتے ہوئے کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ میں یہ چیز اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی. ایک شکوہ لوگوں کے اندر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جان لو کہ تمہارے مال بھی ایک آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی ایک آزمائش ہے. جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف ٹیسٹ کے طور پہ دیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. دیکھیے وہ جو آیت ابھی میں نے مینشن کی تھی، اے ایمان والو، کتنی زبردست آیت ہے، غور سے سنیے گا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، ان سے ڈرتے رہو گے، ان کی نافرمانی سے ڈرتے رہو گے، تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ صحیح اور غلط میں تمیز. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات صحیح ہے. دیکھیے نہ ہی صرف دین کے معاملے میں، یہ دنیاوی معاملوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص صحیح ہے، یہ شخص میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اگر آپ کے اندر اللہ کا تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میں تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی کہ جو تمہارے انسان کے اندر کمزوریاں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دور کر دیں گے اور تمہیں بخش دے گا، یعنی کہ تمہیں معاف فرما دیں گے. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ بڑی 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 امیزنگ آیت ہے، اس کو یاد کر لیں. یہ زندگی میں کام آنے والی چیز ہے. بہت ظاہر سی بات ہے قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ بس ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہمیں کوئی پرفیکٹ نماز کے لیے کہا گیا ہے یا پرفیکٹ اس کے لیے؟ وہ تو بالکل آتا ہے، قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، نماز کو قائم کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر کس چیز کو مینشن کر رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں. سامنے لکھا ہوا ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایگزیکٹلی، تھینک یو عمل. تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کانشیس رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی کہ انسان کو آٹومیٹیکلی غلط اور صحیح کی تمیز ہو جائے گی.
اور دور کر دے گا تمہارے سے تمہاری کمزوریاں، تمہاری برائیاں، اور تمہیں بخش دے گا، یعنی کہ تمہیں معاف فرما دیں گے، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف فرما دیں گے۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو باقاعدہ طور پہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا ضروری ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے، کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں، پھر جب فائنلی جب ہجرت کا حکم آ گیا تھا، آپ کو لوگ جو تھے کفار مکہ وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو وہ قتل کر دیں یا وہ آپ کو وہاں سے نکال دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، اور جو اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کے سامنے سے ایسے نکلے کہ وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑا ایک ان کی اوپر انعام ہوا۔ اور یاد کیجئے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے نا، وہی اصل منصوبہ ہے جو کہ کامیاب ہونے والا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا بیٹے۔ اسی اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ ابو عباس عبداللہ بن عباس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اسی سواری پہ سوار تھے وہ۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ یہ بات اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو یاد رکھیں تو یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی۔ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد کرو اور تم انہیں اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی کہ ہر فیصلے میں جو ہے نا، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے، یعنی کہ آپ ان کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اگر تم دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، اور اگر مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور جان رکھو کہ اگر لوگ تمہیں کسی چیز سے فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، یعنی کہ تمام لوگ آپ کے لیے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ سوچیں، تو وہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ پوری آپ سمجھ لیں دنیا کے لوگ ایک طرف جمع ہو گئے اور وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہ رہے تو وہ تمام لوگ دنیا کے مل کے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اتنا جتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں۔ اور اگر وہ آپ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ پر پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ پھر انسان کو تو پھر کوئی ڈر خوف رہتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو لکھ دیا ہے وہی میرے ساتھ ہوگا۔ قلم اٹھائے گئے اور صفحات سوکھ گئے، یعنی کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح اور صحیح حدیث ہے۔ ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں یہ اللہ میں اور بھی کچھ ایڈیشن ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ سے ڈرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ بڑی امپورٹنٹ آگے بات آ رہی ہے، پوری حدیث ہی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں اس چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آسانی اور خوشحالی کے وقت اللہ کو پہچانو اور اقرار کرو، وہ تمہیں مصیبت کے وقت یاد رکھے گا۔ یعنی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جب انسان خوشحال ہوتا ہے نا، جب اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تب آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، شکر کرنا بھی انسان بھول جاتا ہے۔ تو انسان جب آسانی اور خوشحالی کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں مصیبت کے وقت، جب آپ کے اوپر برا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مصیبت پڑی، پرابلم آئی، تبھی آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہیں، انسان جب خوشحالی کے ٹائم میں ہے، آسانی کے ٹائم میں ہے، تو شکر کے لیے بھی سجدہ کرے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم سے گزرا ہے وہ تم پر آنے والا نہیں تھا،
یعنی کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے یا آپ کے پاس آپ کو نہیں مل سکا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی نہیں تھا. یہ جو انسان افسوس کرتا رہ جاتا ہے کئی دفعہ، اسپیشلی جو ہم یہ کہتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے حدیث میں کہ ہم کہتے ہیں کاش اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. نہیں، یہ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں اور جان لو کہ جو کچھ تم سے گزرا ہے وہ تم پر آنے والا نہیں تھا، اور جو تم پہ پڑا ہے وہ تم سے گزرنے والا نہیں تھا. کوئی خوشی آئی ہے، کوئی غم آیا ہے، وہ لکھ دیا گیا تھا، تمہیں مل کے ہی رہنا تھا. یہ بات جب میری شادی ہوئی تھی تو میری والدہ نے مجھے بٹھا کر سمجھائی تھی کہ دیکھو جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے تم وہ حاصل نہیں کر سکتی. تو یہ بات بیٹے میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی، اس لیے چیزوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے مت دوڑیں. جو آپ کے مقدر میں ہے، آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے، اور جان لو کہ جو کچھ تم سے گزرا ہے وہ تم پر آنے والا نہیں تھا. کوئی مصیبت گزری ہے یا کوئی آپ کو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ کوئی یہ چیز مجھے مل جاتی، مجھے کوئی فائدہ ہو جاتا، وہ ملنے والی نہیں تھی. اور جو تم پہ پڑا ہے وہ تم سے گزرنے والا نہیں تھا. جو آپ کو مل گیا وہ آپ سے کچھ لے نہیں سکتا. اور جان لو کہ فتح کے ساتھ صبر ہے، فتح صبر کے ساتھ ہے. یعنی کہ انسان صبر کرے گا تو فتح یاب ہوگا. صبر کے ساتھ انسان بیٹھا رہے، اپنی تگ و دو، اپنی جو کوششیں ہیں وہ کرتا رہے، وہ فتح یاب انشاءاللہ ہوگا. راحت مصیبت کے ساتھ ہے، یعنی کہ جب انسان کے اوپر برا وقت پڑتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جب برے وقت کے بعد جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ اصل اس کی ویلیو کیا ہے. اور مشکل آسانی کے ساتھ ملتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے سورۃ ضحیٰ میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہمارے ہاں اکثر ترجمے میں کہا جاتا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی ہوئی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آسانی ہو رہی ہوتی ہے. اس بات پہ ایمان رکھیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں. یہ قرآن خود باقاعدہ ان کو یہ چیلنج کر چکا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے تو تم خود اس طرح کی کچھ اور آیات ہمارے سامنے پیش کر دو، ایک آیت ہی بنا لو، ایک سورہ ہی بنا لو. تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس طرح سے بنا لو. تو یہ کہتے تھے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم ایسا کلام بھی بنا لیں. لیکن کبھی انہوں نے کچھ اس طرح سے سامنے لے کر نہیں آئے، حالانکہ انہیں اپنی زبان پہ بڑا عبور اور غرور تھا کہ ہماری زبان تو بڑی وہ ہے، بڑی کشادہ ہے، اس طرح سے ہم تو بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ہماری جو شاعری ہے اس پہ وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے. لیکن یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی کر کے نہیں دکھایا انہوں نے. کبھی ہسٹری میں اس طرح کا کوئی پروف نہیں ملا. اچھا بیٹے، یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیاں. یہ میں نے آج کے دور میں بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، اور یہ اس وقت کے دور کے لوگ بھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تورات اور کچھ انجیل میں سے چیزیں نکال کر اور وہی والی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. اور ایون جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے وہ بس پرانے قصے ہی ہیں. حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہو گیا ہے، اور حضرت نوح کا قصہ بیان ہو گیا ہے، قوم لوط کے بارے میں حضرت لوط کے قصہ بیان، بس یہ قصے ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ میں نے آج کے دور میں بھی لوگوں کو بات کہتے ہوئے سنی ہے خود کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ انڈیا پاکستان کی پارٹیشن کے بارے میں سٹوریز لوگوں نے لکھی ہیں، بس اسی طرح ہے قرآن، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اس وقت کے لوگ بھی کہتے تھے، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سن لیا ہم یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں. یہ کچھ نہیں سوائے پچھلے لوگوں کی کہانی.
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے. اس وقت کے لوگ جو تھے کفار مکہ، انہوں نے شریک ضرور بنا رکھے تھے لیکن مانتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو تھے کہ ایک بڑا گاڈ ہے، باقی سارے شریک ہیں. تو وہ کھڑے ہو کے مکہ میں جو ہے دعائیں کیا کرتے تھے سب لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کے اوپر ذرا حجت تمام ہو سکے کہ بھئی اگر یہ واقعی سچ ہے تو ٹھیک ہے ہمارے اوپر عذاب آ جائے یا آپ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں. تو وہ فوراً کہتے تھے دیکھو کوئی بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے یہ والا جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ حق ہوتا تو ہم تو خود دعا کر رہے ہیں کہ ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے، تو دیکھو نہیں ہوئی. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب. آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ اور بھی بہت اچھے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہاں فرمایا تھا کہ بتایا تھا اس کے بارے میں کہ جو یہاں مطلب ہم نے اس سے نہیں کیا کیونکہ اور بھی مطلب اچھے لوگ تھے اور جو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے عذاب نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو اس کی وجہ سے. ہاں ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. جی زینب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں تھینک یو. اوکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے. آپ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، ہم نے پچھلے قصے بھی سنا ہے. حضرت نوح کو وہاں سے نکال دیا گیا، پھر قوم کے اوپر عذاب آیا. حضرت موسیٰ کو وہاں سے نکال دیا گیا، پھر فرعون کے اوپر عذاب آیا. حضرت لوط کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کو اور بلیورز کو نکال دیا گیا، پھر قوم کے اوپر عذاب آیا. حضرت ہود کے ساتھ ایسا ہی ہوا، حضرت صالح کے ساتھ ایسا ہی ہوا. تو کبھی بھی جب نبی رسول وہاں پہ موجود ہو اس وقت عذاب نہیں آتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور اللہ نے ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے. وہاں پہ کچھ سادہ لو انسان بھی تھے، بے شک کہ وہ بتوں کو پوج رہے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ابھی اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں معاف کر دیں، اگر ہم ان پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ نبی ہمارے درمیان آ گئے اور ہم ایمان نہیں لا رہے تو ہمیں معاف کر دیں. تو وہ ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہے تھے. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ مطلب ایسا کون سا کام انہوں نے کیا ہوا کہ ان کے اوپر عذاب نہ آئے؟ ہر کام انہوں نے جو تھا وہ اس کے خلاف کر رہے تھے، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو، یعنی کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایون جو صحابہ تھے وہ ان لوگوں کو اجازت نہیں تھی وہاں پہ نماز بھی پڑھنے کی، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں تھے. یعنی کہ وہاں کے وہ صحیح اونر یا وہ صحیح وہاں پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہوں کہ وہاں کے رہنے والے ہوں، وہ ان کے متولی ہوں، وہ ان کے کیئر ٹیکر اس جگہ کے ہوں. اس کے اصل متولی، اصل کیئر ٹیکر تو صرف متقی لوگ ہیں، یعنی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے ہیں، وہ ہیں اصل جو کہ اس جگہ کے کیئر ٹیکر ہونے چاہیے. لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور نہیں ہے ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے. اس وقت کے جو لوگ تھے اس وقت ان لوگوں نے جو تھا بالکل ہی جو نمازوں کی شکلیں تھیں یا جو عبادت کی وہ شکل تھی وہ بگاڑ کے رکھ دی تھی. بلکہ کچھ جگہ آتا ہے کہ ان کی جو بہترین قسم کی عبادت ہوتی تھی وہ طواف ہوتا تھا بالکل کپڑے وغیرہ اتار کے، بالکل برہنہ ان کا جو طواف ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا طواف ہے کہ ہم دنیاوی ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد کر کے یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ساری عبادات کی شکلیں بدل دی تھی.
اور نہیں ہے ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنا. تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکے اللہ کے راستے سے. اس وقت بھی کفار مکہ نے جو 1000 کا لشکر تیار کیا تھا، بہرحال اس کے اوپر خرچہ تو آیا ہوگا، فری میں تو سب کچھ نہیں ہوا ہوگا. گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ان کا بھی چارہ ہے، اپنا بھی کھانے پینے کا سامان ہے، جو چیزیں بنی ہوں گی، تلواریں آئی ہوں گی، تمام جو اخراجات ہیں، پیسے تو ان کے خرچ ہوئے ہیں اللہ کے راستے سے، تو وہ بھی خرچ کریں گے، ابھی اور بھی خرچ کریں گے. یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا. ظاہر سی بات ہے جتنی بری شکست اس وقت ان کو ہوئی وہ حسرت ہی بن کے رہ گیا، پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے. اس بات پر مجھے جب میں نے آیت پڑھی تو مجھے ایک چیز کا خیال آیا، یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکے اللہ کے راستے سے. آج کیسے ریلیونٹ ہے یہ چیز؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا آج ریلیونٹ ہے یہ بات؟ کیا آج بھی کفار خرچ کرتے ہیں مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو روکے اللہ کے راستے سے؟ یس میم، وہ ابھی بھی ایسے ہی تو کرتے ہیں نا، تنظیمیں بناتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو روک سکیں یا انہیں ٹیررسٹ بنا دیں. اور اس کے ساتھ جیسے لائک فار ایگزامپل اب بہت زیادہ سینماز وغیرہ یہ چیزیں بنا رہے ہیں، اس کے اوپر جو چیزیں کر رہے ہیں، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ بھی لائک ایک طرح سے مسلمانوں کو کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لائک کسی بھی طرح جو ہے ان کو ان کی دین سے دور کریں. ایکسلنٹ، ویری گڈ زینب، تھینک یو سو مچ. بالکل، آپ یہ دیکھیں میچز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ فیسٹیولز ہو رہے ہیں، گورنمنٹس کس طرح سے مال خرچ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں، کیونکہ دیکھیں جب اگر وہ دین کو فالو کریں گے پھر تو وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہوں گے، پھر تو وہ گورنمنٹ کو بھی غلط کام نہیں کرنے دیں گے، پھر تو وہ باہر نکلیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ بھی غلط کام کر رہی ہے. تو ان کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو اس اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال آج بھی خرچ اسی طرح ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کتنا کچھ آرگنائز کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو کر دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں. مجھے اس دن ایک وہ ٹی وی پہ ایڈ آیا تو وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا گھر ہر عورت کا خواب. مطلب یہ صرف آپ کا خواب ہے جو کہ آپ بیچ رہے ہیں. ضروری تو اب آپ دیکھیں یہ خواب دکھایا جا رہا ہے زبردستی. اب اس کے لیے وہ عورت اپنے میاں کی ناک میں دم کرے کہ حلال سے کماؤ یا حرام سے کماؤ، مجھے ایک بڑا گھر چاہیے یا مجھے اس طرح کے کپڑے چاہیے. یہ چیزیں باقاعدہ سیل کی جا رہی ہیں لوگوں کو. تو یقیناً کافی لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کی یہ سب سے امیزنگ بات ہے کہ یہ 1500 سال پہلے نازل ہوا، لیکن آپ جب اس کی آیتیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا؟ اتنا ریلیونٹ ہے یہ آج بھی کہ لگتا ہے شاید آج ہی کے لیے اتارا گیا تھا، اور یہ قیامت تک اسی طرح ریلیونٹ رہے گا کیونکہ لوگ اپنی چالیں نہیں بدل رہے ہیں. اس کی شکلیں بدل گئی ہیں ان چالوں کی، لیکن آج بھی اللہ کے دین سے روکنے کے لیے کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، کیونکہ پھر تو چینج چاہیے نا. پھر تو اپنے 2 نمبریاں بھی بند ہوں گی، رشوتیں بھی بند ہوں گی، کرپشن بھی بند ہوگی، بے حیائی بھی بند کرنی پڑے گی، پھر تو بڑا کچھ کرنا پڑے گا. تو پھر تو ان کی جو چودراہٹ ہے، جو ان کی اپنی ایک فرعونیت ہے، وہ تو پھر کام نہیں آئے گی، وہ تو نہیں کر سکیں گے. تو یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکے اللہ کے راستے سے، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے. ابھی یہ مزید مسلمانوں کے اوپر یہ سارے فتنے آتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ جزیہ ختم کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تمام لوگ اس وقت مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ سور کو قتل کریں گے. کافی اس کے بارے میں حدیث میں تفصیل ہے. تو ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ایک ان لوگوں کے لیے حسرت بن کے رہ جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے. یہ وقت آئے گا کہ جو آج مسلمانوں کے اگینسٹ، جو دین کے اگینسٹ لوگ چل رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ مغلوب ہوں گے. اور اگر بدر کے مقام پہ دیکھا جائے تو وہ مغلوب ہوئے، برے طریقے سے وہ جنگ ہارے. آگے چلتے ہیں.
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اور جو کافر کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. یہ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے بات پڑھی تھی، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے، یعنی کہ فیصلہ ہو جائے کون میکسیمم گڈنس اور میکسیمم جو برائی لوگوں کے اندر ہے وہ نکل آئے، تاکہ اللہ پاک اور ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے. یعنی کہ یہ جو ناپاک چیزیں ہیں، جو لوگوں کی ناپاک سوچ ہے، یا اس طرح کی جو لوگ تھے وہ ایک طرح طے بتے اکٹھے ایک طرف ہو جائیں، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے. یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. قل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں، یعنی کہ مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹ نہ کریں، ان کے خلاف جو ہے سازشیں اور منصوبے نہ بنائیں، تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا. اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے، اگر دوبارہ مسلمانوں کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے. یعنی کہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے اور جو مسلمانوں کے جو اسلام کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے وہ مغلوب ہو جائیں گے، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی، اللہ کی جو سنت ہے گزر چکی ہے، یعنی کہ وہ فیصلہ وہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ایک وقت تھا جب مکہ میں مسلمان تھے، 13 سال وہاں پہ رہے، ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جو مرضی ان کے ساتھ ہو، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے. یہ حکم مسلمانوں کو، صحابہ کو دیا گیا تھا جو 13 سال مکہ میں تھے. لیکن اب جب کہ مدینہ آ چکے ہیں، ایک فوج تیار ہو چکی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو چکی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر وہ روگردانی کریں یعنی کہ بات نہ مانے، پھر جائیں، واپس پلٹ کے مسلمانوں کے اوپر اٹیکس ہو، تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا یعنی حمایتی یعنی کہ مددگار ہے. کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے، یعنی کہ کیا ہی خوب حمایتی اور کیا ہی خوب مددگار. بے شک. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. سورہ انفال کی جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں انفال یعنی کہ جو مال غنیمت کے بارے میں تھا، نفل کی جمع ہے، اس کے بارے میں حکم یہ آیا تھا کہ جو کچھ بھی مال غنیمت میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی کہ سب جمع کروا دو. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ 3 گروہ بن گئے تھے. ایک جو تھے وہ کفار کے پیچھے بھاگے تھے جب وہ جنگ ختم ہو گئی تھی کہ جو باقی بچے ہوئے تھے ان کو بھی قتل کریں. ایک گروہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھا ان کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پہ ایک گروہ وہاں تھا، اور ایک گروہ جو بچا ہوا تھا وہ مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کیا. اور کیونکہ دور جاہلیت کا یہ رول تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کا ہے، تو انہیں لگا کہ یہ ہمارا ہے. تو مسلمانوں میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم تو ان کے تعاقب میں گئے تھے کفار کے، تو کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم تو نہیں جمع کر سکے. اور ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے رکے ہوئے تھے اور ہم تو اس سب سے بڑا اتنا بڑا فریضہ ادا کر رہے تھے، تو ہم تو یہ نہیں کر سکے.
تو اس وقت پھر یہ حکم، سب سے پہلا حکم یہ آیا تھا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا جمع کروا دو، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تو اصل فتح، کیونکہ انفال جو نفل کی جمع ہے، تو بیسیکلی مال غنیمت تو ایک اضافی شے ہے نا، ایک تو ایڈیشنل بینیفٹ ہے. یہ اصل بینیفٹ تو وہ وکٹری تھی جو کہ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی تھی. اور ہم نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں یہ بھی بات کی تھی کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آگے جا کے آیا نمبر 41 جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس یعنی کہ 5واں حصہ تو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور رسول کے قرابت داروں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے ان کے لیے، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی. یعنی کہ 1/4 جو 5واں حصہ جو تھا وہ تو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے علیحدہ کر دیا گیا. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فیصلے کے دن، یعنی کہ جس دن بدر ہوا، جس دن 2 فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعنی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پہ، اللہ اور اس چیز پہ ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اس دن نازل کی تھی، تو اس کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے ہوگی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر، یعنی کہ جب مسلمان جو ہیں وہ مدینے سے نکلے ہیں اور مدینہ کے ایک کنارے کے قریب والے کنارے پہ، یعنی کہ جو قریب مدینہ کے قریب تر تھا اس کنارے پہ مسلمان تھے. جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر، یعنی کہ جو دوسرا ایکسٹریم اینڈ تھا بدر کا. بدر جو ہے نا ایک وادی کی طرح ہے، میں بھی آپ کو ایک تصویر دکھاتی ہوں، میں نے خاص کر اس کے آپ لوگوں کے لیے سرچ کر کے رکھی تھی. تو یہ ایک وادی کی طرح ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہے. تو ایک کنارے پر جو دور والا کنارہ تھا مدینے سے، وہ اس پہ جو کفار مکہ تھے، اور قریب والے کنارے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی کہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی، جو حضرت سفیان کا جو قافلہ تھا وہ نیچے سے ہو کر وہ نکل گئے تھے وہاں سے، اور انہوں نے پیغام بھجوا دیا تھا. یہ ساری پوری بات ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پچھلی تھوڑی ہسٹری بتانی ضروری ہوتی ہے تاکہ پھر آیتیں صحیح سے سمجھ آ سکیں. جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو بھی وقت مقرر پہ پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے کفر کا اور حق کا، یہ ٹکراؤ ہو تاکہ جو حق اور باطل ہے نا وہ واضح ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بیٹل کے لیے خاص کر نکلتے بھی اور ڈیسائیڈ کر کے نکلتے کہ بھئی اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو بھی تم اتنا ایگزیکٹ نہیں پہنچتے جتنا ایگزیکٹ ہم نے یہ سچویشن کریٹ کر دی تھی تم لوگوں کے لیے. میں نے آپ لوگوں کے لیے خاص کر یہ بدر کے مقام کی تصویر لگائی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ تو میں نے ویکیپیڈیا سے لکھی تھی کہ یہ انہوں نے بڑا اچھا اس طریقے سے بنایا ہوا ہے. واللہ عالم، آئی ایم شور ہسٹری میں انہوں نے اس کے اوپر سرچ کر کے بنایا ہوگا. بٹ یہ جو جگہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس والی پکچر میں جو اسکوائر ہے یہاں پہ، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ صرف کچھ اس کے مطابق جو ہے صرف 14 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے بدر میں، اور تقریباً 70 جو تھے ان کے سردار مرے تھے، اور اتنے ہی اسی کے آس پاس قیدی بنا لیے گئے تھے، اور باقی جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے. تو جو مسلمان ہیں وہ جو یہ اسکوائر آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر بھی، وہ جو اوپر ہے وہ ایریل ویو ہے. تو یہاں پہ جو مسلمان جو شہید ہوئے تھے 14، ان کی جو ہے ان کو یہاں پہ تدفین ہوئی تھی، اور جو باقی جو کفار تھے انہیں ایک کنویں میں سب کو ڈال دیا تھا. تو یہ بدر کی سائٹ ہے. آگے چلتے ہیں. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا، یعنی کہ جو ایگزیکٹ ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر تم ڈیسائیڈ کر کے بھی آتے تو اتنے ایگزیکٹ ٹائم پہ نہیں پہنچتے جتنی کی ایگزیکٹ ٹائم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر سچویشن کریٹ کر دی. لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے ہی والا تھا، یعنی کہ کفر اور حق کے درمیان جو ہے یہ فیصلہ ہو کر ہی رہنا تھا کہ کون حق پہ ہے کون صحیح ہے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، یعنی کہ نظر آ جائے کہ کون حق پہ ہے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر، یعنی کہ جو حق زندہ رہنا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر. اتنے واضح فرق کے بعد جو بیٹل ہوئی ہے اس کے باوجود جو مسلمان جیت گئے تو نظر آ گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم بالأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ وہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہیں، تو جو مفسرین ہیں وہ اس کے بارے میں تعویل یہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ایکسپلین کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کبھی نبی کا خواب جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. تو جو ان کی اندرونی کیفیت تھی، ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری تعداد ہے جتنے بھی ہیں نظر آ رہے ہیں بہت سارے، تو لیکن جو ان کی ایک اندرونی کیفیت ہے، خوف ہے، ڈر ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ان سرداروں کے کہنے پر آ گئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی شخصیت وہ اتنے، اور ایون جو ہمارے خاندان کے جو بیسٹ لوگ ہیں، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان ہے وہاں پہ، نہیں حضرت عثمان بدر میں شامل نہیں ہوتے، تو حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، ہمارے بہترین لوگ جو ہیں ان کے اندر شامل ہیں. تو وہ دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ ان صرف زبردستی اور ان لوگوں کے خوف سے اور ڈر سے جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. تو اندرونی جو کیفیت تھی وہ اندرونی طور پہ نمبر بہت بڑا تھا، لیکن اندرونی طور پہ جو تھے وہ کمزور تھے اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا کہ وہ کثیر تعداد میں ہے تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے ہیں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ایک روب آ جاتا کہ وہ اچھا اتنی بڑی تعداد میں ہے، اور معاملے میں اختلاف کرتے کہ بھئی پتہ نہیں یہ لڑنی چاہیے بیٹل کہ نہیں لڑنی چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں، اتنے فلی اکوپڈ ہیں، تلواریں، گھوڑے، اونٹ، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اور ہم تو کچھ بھی، ہمارے پاس 8 تلواریں، باقی ڈنڈے شنڈے، اور مطلب ہم 2 گھوڑے، تو ہمیں یہ لڑنی چاہیے، یعنی کہ اختلاف کرنے لگتے. لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی، یقیناً وہ واقف ہے اس سے جو کچھ سینوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان آگے کیا سوچے گا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، یعنی لوگوں کو لگتا تھا، مسلمانوں کو لگ رہا تھا نہیں کوئی بڑی جماعت نہیں، انشاءاللہ یہ آرام سے ختم ہو جائیں گے، اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا. یہ کیا وجہ ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مسلمانوں کو تو تھوڑا کر کے دکھا رہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، کفار کو کیوں تھوڑا کر کے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میم ان کا اگر ان کو مسلمان کم دکھائیں گے تو ان کا کانفیڈینس بڑھے گا، ایکسٹرا اوور کانفیڈینس وہ لوگ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اوور کانفیڈنس میں انسان مارا جاتا ہے. تو انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ بیٹل ہو، ہر لحاظ سے یہ بیٹل ہو تاکہ حق اور باطل سامنے آ جائے، کھل کے سامنے آئے.
اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ بے شک، تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے، کتنی ہم بدر کے معاملے میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا، فرشتوں کو بھیج دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں میں تھوڑی مقدار میں تمہیں دکھاتا تھا، انہیں بھی تھوڑی مقدار میں تمہیں ان کو دکھاتا تھا تمہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے جسم پہ، ہماری روح پہ، ہمارے دماغ پہ مکمل کنٹرول ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مکمل کنٹرول ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھیں اور اس پر عمل کریں جو قرآن اور سنت میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے میری باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو قرآن میں آ گیا ہے نا کہ کون جنت میں جائیں گے اور کون دوزخ میں جائیں گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے، ان لوگوں کے کردار اور دونوں طرح کے لوگوں کے کردار، کہ جو جہنمی ہے اور جو جنتی ہے۔ تو اپنی پوری جان مار دیں کہ وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر دے۔ ان کا ہماری ہر چیز پہ کنٹرول ہے، ہمارے جسم پہ، ہماری روح پہ، ہماری دماغ پہ۔ آپ دیکھیں ان کی نظروں پہ ان کے اوپر کنٹرول ہے، دلوں میں کفار کے خوف ڈال دیا گیا۔ ہم اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے۔ آج کے ہمارے کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں، کی ایکشنز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کریں، زندگی کی ترجیحات کا انتظام کرتے ہوئے اسلام کے تئیں اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورے کریں۔ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی نظر کے سامنے، اپنا مین آبجیکٹو جو ہے نا اس کو نظر کے سامنے رکھیں۔ اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ بالکل کوئی علیحدہ سے وقت نکالیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو قرآن پڑھانا چاہتی ہوں لیکن یہ بچوں کی ذمہ داریاں ایسے آ گئی، نہیں، وہ بچے آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے، وہ بھی آپ کے لیے یہی کام ہے۔ اصل میں آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، اللہ کا فرما بردار بنائیں، اس کے لیے اپنی انرجی سرو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان رکھیں۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے جو کچھ بھی انسان کرے وہ ان احکام کے مطابق کرے جو قرآن و سنت کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے جسم، ہماری روح اور ہمارے دماغ پر مکمل کنٹرول ہے۔ اس پر عمل کرو جو کہ قرآن اور سنت میں لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کہ ان کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے سب کچھ بتا چکے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان آج ابھی اسی وقت سے عمل سٹارٹ کر دے۔ کیوں ڈیلے کریں؟ کیونکہ ہم یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر نیکی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کریں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اگنور کرتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔